السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دو بھائی تھے، ہمارے باپ نے ہمیں بہت محبت اور محنت کر کے پالا تھا، ایک ایک قطرہ جوڑ کر ہمارے لیے جائیداد اور گھر بنایا تھا، دھوم دھام سے ہماری شادیاں کی اور ہم دونوں بھائیوں نے ہی مشورہ کر کے اپنے بوڑھے باپ سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے اور اسے اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ کچھ ہی روز بعد ہماری بیویوں کی آپس میں نہیں بنی اور ہم لالچی بیٹے جب اپنا گھر بیچنے کے لیے شہر کے مشہور ڈیلر کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارا بوڑھا باپ اس ڈیلر کی کرسی پر بیٹھا ہے، کیونکہ ہم دونوں جڑواں بھائی تھے۔ میرا نام لطیف ہے اور ریحان مجھ سے چھوٹا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے کے کچھ سال بعد ہماری ماں انتقال کر گئی اور ساری ذمہ داری ہمارے بابا نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اس وقت ہم دونوں 10 سال کے تھے۔ بابا کے لیے بہت رشتے آ رہے تھے، مگر ہمیں ہماری نانی اور خالہ نے سمجھایا تھا کہ اگر بابا نے دوسری شادی کر لی تو سوتیلی ماں ہمیں گھر سے باہر نکال دے گی اور ہمارے بابا بھی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ بس میں نے اور ریحان نے مل کر تبھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے بابا کی دوسری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں جب بھی محسوس ہوتا کہ اس جگہ پر بابا خود بھی شادی کے لیے تیار ہے، ہم فوراً کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کرتے کہ بابا کو لگنے لگتا کہ وہ عورت تو ہمیں پسند ہی نہیں کرتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ گھر میں مہمان جمع تھے، بابا کے رشتہ دار ہی تھے جو بابا کی دوسری شادی کروانا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی وہ خاصے کم عمر تھے۔ دوسرا کاروبار کے بعد ہمیں سنبھالتے سنبھالتے وہ تک کر چور ہو جاتے تھے۔ گھر کا سارا انتظام ملازموں کے ہاتھوں میں تھا، لیکن پھر بھی سب کچھ ادھورا ادھورا سے لگتا تھا۔ ہمارے بابا کی ایک کزن اکثر ہمارے گھر چلی آتی تھی، اس کی امی بابا کی پھپھو لگتی تھی۔ اس وقت ہم دونوں بھائی 12 سال کے ہو چکے تھے۔ سارا آنٹی ہمیں بہت پیار سے کھانا بنا کر دیتی تھی اور ہمارے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ ہم لوگ ان کو جتنا تنگ کرتے وہ مسکرا کر ٹال جاتی تھی۔ ہم اس کے ساتھ آہستہ آہستہ مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ بابا بھی جب گھر واپس لوٹتے اس کا تھکا ہوا چہرہ کھل سا جاتا تھا۔ بابا نے ایک روز ہم دونوں بھائیوں سے پوچھا، بچوں، آپ کو آپ کی سارا آنٹی کیسی لگتی ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے؟ تو ہم دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچا اور پھر بابا سے کہہ دیا کہ ہمیں آنٹی بہت پسند ہے۔ بابا یہ سن کر خوش ہو گئے۔ ایک ہفتے بعد بابا نے سارا آنٹی سے شادی کر لی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، ہم دونوں بھائیوں کو بہت لاڈ اور پیار کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں سب سکون سے ہونے لگا تھا، کھانا، کپڑے، پڑھائی سب اپنے ٹائم پر ہو رہا تھا کہ اچانک ہماری نانی اور خالہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ بس پھر تو ہماری دوسری ماں کی شامت ہی آ گئی تھی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس کو میرے بابا اشفاق کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب میری خالہ نے میرے بابا کو ایک دم سے فون کر کے گھر پر بلا لیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کو ہمارے کھانے میں کچھ ملاتے دیکھا ہے۔ بابا بری طرح سے پریشان ہو گئے کیونکہ وہ سارا کو اس کے بچپن سے جانتے تھے۔ وہ بابا سے عمر میں 10 سال چھوٹی تھی، لیکن طبیعت میں وہ بہت ہی حساس اور مخلص لڑکی تھی اور وہ رو رو کر قسمیں اٹھا رہی تھی۔ جبھی خالہ بابا کو پکڑ کر زبردستی کچن میں لے گئے اور کچن کے کیبن سے ایک دوائی کی بوتل نکال کر بابا کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں سارا نے یہ دوائی میرے بانجو کے کھانے میں ملائی ہے۔ بابا اس شیشی کو دیکھ کر پریشان تھے، کیونکہ وہ ایک تو زہریلی دوائی تھی جو رفتہ رفتہ انسان کو کمزور اور لاغر کر کے بالآخر اسے مار ڈالتی ہے۔ ہم دونوں بے یقینی سے خالہ اور دوسری امی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سارا کی 6 ماہ کی ممتا اور توجہ تھی اور دوسری طرف خالہ اور نانی جو ہمیشہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار وہ ہم دونوں کے ساتھ کرتی ہے۔ سارا بابا کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اشفاق میرا یقین کرے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا خدا گواہ ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ بوتل وہاں کیسے پہنچی۔ بابا بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نانی اماں ایک دم سے بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی، اشفاق، ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہم اسے رب کی رضا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر تمہاری اس بیوی نے میرے نواسوں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، پورے خاندان کو جمع کر لوں گی۔ کہ اشفاق اپنی جوان بیوی کے عشق میں اندھا ہو کر اپنی اولاد سے غافل ہو گیا۔ بابا نے ایک امید کے ساتھ کہ بچوں تم بتاؤ، یہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہتی ہے، تمہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں دیتی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں کسی بات سے تکلیف دی؟
ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نانی اور خالہ کی طرف، اور ایک ساتھ بولے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ سارا دن ہمیں کھیلنے سے روکتی ہے، سختی کرتی ہے، بات بات پر ڈانٹتی ہے اور ٹائم پر کھانا بھی نہیں دیتی، بلکہ کئی بار تو کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس ہی پہنچا دوں گی۔ یہ سنتے ہی بابا کی نظروں میں چنگاری پھوٹ پڑی۔ انہوں نے غصے سے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچا اور کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری نانی نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمر تپک کر کہنے لگی، شاباش بیٹا، تم نے آج اس ناگن کو ہماری زندگیوں میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلوا دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری خالہ تمہاری ماں سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھے گی۔ نانی کل رات ہی ہمیں سب کچھ سمجھا چکی تھی کہ ہم نے بابا کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس بات پر قائل کر چکی تھی کہ ہماری امی کی بہن تو ہماری خالہ ہی ہے۔ اگر کسی اور کو ہماری دوسری امی بننا تھا تو وہ ہماری خالہ تھی۔ خالہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بابا نے سارا سے شادی کر لی تھی، اور یہ جگہ ہماری خالہ کی ہی ہونی چاہیے۔ بابا دکھی دل سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور نانی اور خالہ نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ نانی تو چند دن رہ کر واپس چلی گئی، لیکن خالہ مسلسل ہمارے ساتھ ہی رہی۔ وہ بار بار بابا کی قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی اور ہمیں بھی اس مقصد کے لیے خوب استعمال کر رہی تھی۔ ایک روز نانی نے بابا کو کہہ دیا کہ وہ سارا کو چھوڑ کر خالہ سے دوسری شادی کر لے۔ اس بات پر بابا بالکل پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے سمرین کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر یہ خیال آپ کے دل میں تھا تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ خواہ میں نے سارا کی زندگی خراب کی، اگر وہ غلط بھی تھی تو بھی اس کو زندگی سے کیوں نکالنا میرے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور میرا پورا خاندان میرے مخالف ہو جائے گا۔ نانی نے یہ بات سن کر بابا پر بہت زور دیا اور پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خالہ سمرین کو اپنے ساتھ لے گئی۔ دراصل سمرین خالہ نے اپنی مرضی سے کسی سے شادی کی تھی اور شادی کے چند ماہ بعد ہی طلاق لے کر وہ نانی کے پاس واپس پہنچ چکی تھی۔ سارا جب سے گئی تھی وہ واپس نہیں پلٹی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کو اس کی بھی یاد آتی تھی، لیکن ہم نے نانی کے کہنے پر اتنا بڑا جھوٹ بول کر خود ہی اس کا اعتبار توڑ دیا تھا۔ ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے گھر میں ایک عورت کی ضرورت پڑتی جا رہی تھی۔ ایک دو بار بابا سارا کے پاس بھی گئے اسے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سمرین خالہ نے بابا سے جھوٹ کہا تھا، لیکن سارا نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ چند روز بعد وہ کہیں چلی گئی تھی اور ان کا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یوں میرے بابا ایک بار پھر سے تنہا رہ گئے تھے۔ اب بابا نے ہمارے لیے ایک اچھی آیا کا انتظام کر دیا تھا، جو پڑھی لکھی بھی تھی اور گھر بھی اچھا سنبھال سکتی تھی۔ ہم لوگ اب 15 برس کے ہو چکے تھے۔ ہمیں بھی کافی موقعوں پر ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ شاید سارا ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمیں ویسے ہی پیار کرتی جیسے سب بچوں کی مائیں ان سے کرتی ہے۔ ہمارے اسکول چینج ہوئے تو ہماری صحبت بھی چینج ہو گئی۔ بابا کا کاروبار کافی بڑھ چکا تھا۔ وہ راتوں کو اکثر دیر سے گھر پہنچتے تھے اور نہ ہی اب ان کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کچھ وقت دے سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا نے ایک بہت بڑا عالیشان گھر بنا لیا تھا۔ یوں شہر کے امیر لوگوں میں بابا کا شمار ہونے لگا۔ ہم کالج پہنچتے تو بگڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو پھر رکا ہی نہیں۔ ہماری آیا ہم پر بہت سختی کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہم سے پیار بھی اتنا ہی کرتی تھی کہ ہم اسے بلیک میل کر لیتے تھے۔ سگریٹ پینا، گاڑیوں کی ریس لگانا، پڑھائی کا بہانہ کر کے گھر سے غائب ہو جانا اور موویز دیکھتے پھرنا ہم دونوں بھائیوں کا پسندیدہ مشغلہ بن کر رہ گیا تھا۔ طرح طرح کے فیشن، ملبوسات اور گھومنا پھرنا۔ ہماری زبان سے ایک بار کوئی لفظ نکل جاتا جب تک ہماری فرمائش پوری نہیں ہو جاتی تھی۔ بابا نے بڑی کوشش کی کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلے جائیں، لیکن ہمارے اتنے کم نمبر آئے کہ بیرون ملک تو دور، ہمیں ہمارے ہی شہر میں کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہ مل سکا۔ بابا بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے ایک کالج میں بات کی اور یوں ہم گریجویشن کرنے کے لائق ہوئے۔ بابا اکثر بیرون ملک دوروں پر رہتے تھے۔ اس دوران ہم کھل کر عیاشی کرتے۔ رفتہ رفتہ ہماری زندگیوں میں لڑکیوں کا آنا جانا بھی لگا رہا۔ خالہ نے کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ کسی رئیس شخص سے شادی کر لی تھی۔ اب وہی خالہ اور نانی بھول کر بھی ہمیں فون نہیں کرتی تھی۔ خیریت پوچھنا تو دور کی بات ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی طور طریقہ نہیں رہا تھا۔ جو بھی ہمیں دیکھتا وہ افسوس کرتا کہ کاش ان کی ماں زندہ ہوتی تو آج ان کی بھی اچھی تربیت ہو گئی ہوتی۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا۔ جب بات بابا کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے ہم پر
سختی کرنا شروع کر دی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ ہم کتنی بھی بڑے ہو گئے تھے، بگڑ گئے تھے، لیکن بابا کا خوف ہمارے دلوں پر تھا۔ بابا نے یہی حل سوچا کہ ہم دونوں بھائیوں کی شادی کر دی جائے، اور یوں شہر کے اچھے خاصے خاندانوں میں ہم دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی۔ اس وقت ہماری عمریں 30 سال تھی۔ اب ابا کی صحت بھی اب رفتہ رفتہ جواب دے رہی تھی، اور شادی ہوتے ہی ہمیں بھی ذمہ داری بابا کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ہم لوگ شروع سے ہی ذہین ہوتے، لیکن جان بوجھ کر پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن اب جب یہ محسوس ہوا کہ کاروبار کو ہماری ضرورت ہے تو ہم دونوں بھائی سر ملا کر کاروبار میں گھس گئے۔ بابا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ اب بابا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بچوں، اب کاروبار سنبھالنے کا وقت تمہارا ہے، مجھے اب آرام کرنا ہے۔ ہم دونوں 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ ہم لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب بابا سے واقعی کاروبار نہیں سنبھل رہا تو ہم لوگوں نے انہیں ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا۔ ہم کاروبار میں اتنا مصروف ہو گئے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ آیا جس نے ہمیں 18-17 سال سنبھالا تھا۔ ہماری بیویوں نے اسے فارغ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ بہت پرانے زمانے کی سوچ رکھتی ہے اور انہیں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ بابا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن ان کی دونوں بہویں نے اس کو بھی پرائیویسی میں دخل اندازی قرار دے کر بابا کو ان کے کمرے اور اسٹڈی تک ہی محدود کر دیا تھا۔ وہ شخص جس نے بالکل چھوٹے سے کاروبار کو اپنے محنت سے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ اب ہمارا نام بیرون ملک بھی جانا چاہتا تھا، جب ایک دم سے اسے کسی پالتو چیز کی طرح اٹھا کر اس کے کمرے تک محدود کیا گیا تو وہ ایک دم ہی وہ صدیوں پرانے بیمار نظر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ ہماری بیویاں بھی ہمارا دماغ بھی خراب کرتی جا رہی تھی۔ کبھی انہیں بابا کی کسی بیماری سے خطرہ ہوتا تھا، کبھی انہیں یہ خطرہ لگ جاتا تھا کہ بابا ہمارے بچوں سے پیار کرنے کے بہانے انہیں بیماری کے جراثیم لگا رہے ہیں۔ ہمارا دل رفتہ رفتہ پتھر ہوتا جا رہا تھا۔ بابا نے بہت عرصہ پہلے ہی ہم دونوں بھائیوں کو الگ الگ کاروبار کروا دیا تھا، اور جو بابا کی جائیداد ہوئی تھی، ایک بار ہم دونوں بھائی ایک میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے دبئی گئے تو معلوم نہیں پیچھے کیا معاملہ ہوا کہ ہماری بیویوں نے بڑے غصے سے ہمیں فون کیا اور کہا کہ اگر تمہارا باپ اس گھر میں مزید رہا تو ہم دونوں ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ کاروباری میٹنگ بکتائی اور واپس پاکستان پہنچے تو آگے شدید جنگ کی صورت میں ہماری بیویوں نے زمین و آسمان کو ایک کر دیا تھا، اور کہا کہ انہوں نے ایک پارٹی گھر پر رکھی تھی اور بابا نے ان کی پارٹی کے بیچ میں جا کر مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سب کے سامنے شدید شرمندگی اٹھانی پڑی، اور اب وہ بابا کو مزید اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ جب سے بابا کام سے الگ ہوئے تھے تو ان کی شخصیت کا وہ رعب جو ہم پر طاری رہتا تھا ایک دم جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا اور بابا سے کہا، بابا یہ نیا دور ہے، یہاں پر کسی پرانے خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس گھر کے مکینوں سے کچھ مسئلے مسائل ہے تو وہ لوگ خود کو نہیں بدل سکتے، یا تو آپ خود کو بدل لیں یا پھر اپنے رہنے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر آپ کے ہم خیال لوگ ہی رہتے ہو، تاکہ نہ آپ کو مسئلہ ہو اور نہ ہی ہمیں۔ بابا نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ تم لوگ آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں اپنا گھر چھوڑ کر اس عمر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تم نے بیویوں کے کہنے کا تو اعتبار کر لیا، لیکن ایک بار بھی بڑے باپ سے نہیں پوچھا کہ اس نے کیا کہا اور کیا کیا ہے؟ میں نے ساری عمر بیرون ملک کے دورے کیے، کاروبار کیا، لیکن کبھی بھول کر بھی ایک بوند حرام مشروب کی نہ کی، خود پی، اور نہ ہی کبھی تمہیں اس کے نزدیک پٹکنے دیا۔ لیکن تمہاری ان بیویوں نے جب پارٹی کا انتظام کیا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ اس گھر کے اندر نشے میں دھت مرد اور عورت مل کر ایک ساتھ ڈانس کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے کارنامے ہو رہے تھے۔ اس پارٹی میں نے غلط کیا اگر میں نے ان لوگوں کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ان پر ان کا کیا اثر پڑے گا؟ اور ماحول چاہے کتنا بھی جدت پسند کیوں نہ ہو جائے، لیکن گھر کی عورتوں کو اس طرح کھلے عام اپنی عزت ہتھیلی پر رکھ کر کسی غیر مرد کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کھل کر ہماری بیویوں کو شرمندہ کر دیا تھا، اور وہ دونوں ہی یہ سن کر ہتے سے اکڑ گئے
اور کہنے لگی کہ یہاں اب تو یا تمہارا باپ رہے گا یا ہم لوگ۔ ہم دونوں بھائیوں نے ماحول کی نزاکت کو سمجھا اور بابا سے کہا کہ بابا اب آپ کو اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکلا اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے ہی روز میں اور ریحان بھائی انہیں لے کر ایک ہائی فائی سوسائٹی کے بزرگوں کے لیے بنائے گئے شیلٹر ہوم میں پہنچ گئے۔ بابا نے کبھی لاٹھی کا سہارا نہیں لیا تھا، لیکن اس روز گھر سے نکلتے ہوئے وہ اپنے ساتھ دادا کی لاٹھی لے گئے۔ ہم لوگ سارا راستہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہے اور بابا چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے۔ بابا چپ چاپ ایک طرف بیٹھے رہے اور ہم نے شیلٹر ہوم کے انچارج سے سارے معاملات طے کر دیے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ اشفاق بلڈرز کے مالک اشفاق صاحب ہے تو وہ بھی بہت دکھی ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک ملال افسوس طاری ہو گیا۔ اس نے ہمیں شیلٹر ہوم کا ماحول دکھانا چاہا، لیکن ہم لوگ بہت عجلت میں تھے۔ ہم دونوں کو ہی ایک کاروباری میٹنگ کے لیے نکلنا تھا جس کے لیے ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ ہم نے اسے ایک معقول رقم دی اور کہا ہر مہینے ہم اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کچھ بیچتے رہیں گے، آپ ان کی خوراک اور ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ شیلٹر ہوم سے واپسی پر ہم نے بابا کے گلے لگنا چاہا تو وہ بہت سرسری انداز میں ہم سے ملے۔ ہم لوگ شروع میں ایک دو بار بابا سے ملنے گئے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ہم بھول ہی گئے تھے کہ ہمارا باپ ایک اولڈ ایج ہوم میں پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ہر عید تہوار پر ہم دونوں بھائیوں کے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں دادا جان کو کب واپس لائیں گے، تو ہم انہیں مختلف بہانے بنا کر ٹال جاتے کیونکہ ہمیں اپنے گھر کا سکون دنیا کی ہر چیز سے پیارا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ اب ہماری بیویاں بالکل ہی آزاد ہو چکی تھی۔ ہر روز یا تو وہ پارٹیز میں گئی ہوتی اور بچے اور گھر ملازمہ کے حوالے ہوتا، یا پھر ہمارے ہی گھر میں بہت بڑی پارٹیز رکھی جا رہی تھی۔ ہم نے بھی یہ چیز نوٹس کی تھی کہ ہائی سوسائٹی میں یہ سب معمول کی باتیں ہیں، اور اگر ہمیں ان لوگوں سے بہت سارے ناجائز کام بھی صرف اپنے تعلقات کے ذریعے کروانے ہیں تو ہمیں بھی اس ماحول کا حصہ بننا ہوگا۔ دولت کی چکا چوند نے ہماری غیرت کو تپک کر سلا دیا تھا۔ میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے اور ریحان کے دونوں بیٹے تھے۔ بچوں پر اس چیز کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ہماری بیوی اپنی اولاد سے بالکل بے خبر ہوتی جا رہی۔ اچانک ہمارا کاروبار پاکستان میں مندہ پڑتا گیا اور ہم لوگ پریشان سے پریشان ہوتے گئے۔ ایسے میں ہی ہماری بیویوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے کاروبار کو وینڈ اپ کر کے دبئی میں اپنا سیٹ اپ بنا لیں۔ ویسے بھی دبئی میں ہمارے لیے دوسرا گھر بنا ہوا تھا۔ اب باری آئی جائیداد کو فروخت کر کے اپنے تمام اثاثے دبئی میں شفٹ کرنا اور وہاں پر کاروبار اور رہائش پر توجہ دینے کی، تو ہم دونوں بھائی مل کر اپنا وہ عالیشان گھر بیچنے کے لیے پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچے جو ہمارے بابا نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے قطرہ قطرہ جوڑ کر بنایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر تھا۔ ہمارے سبھی دوستوں نے اسے ریکمینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بہت اچھے داموں میں ایسے گھر خریدتا ہے۔ ہمارے گھر کی مالیت اتنی زیادہ تھی، ہم لوگ ڈیلر سے پہلے ہی ٹائم لے چکے تھے۔ جیسے ہی ہم اس کے دفتر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ہم لوگ پریشان رہ گئے کہ پراپرٹی ڈیلر کے سیٹ پر کوئی اور نہیں بلکہ خود ہمارے ہی بابا اشفاق صاحب بیٹھے تھے۔ وہ کہیں سے بھی 3 سال پہلے والے اشفاق صاحب نہیں لگ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے پر کوئی گرمجوشی کا تاثر نہیں ابھرا، بلکہ وہ کاروباری انداز میں ہم سے ہاتھ ملا کر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے سیکرٹری سے کہنے لگے کہ جاؤ مشتاق کو بھیج دے۔ ہم نے بابا سے کوئی بات کرنی چاہی تو انہوں نے سختی سے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں روک دیا۔ ہم دونوں بھائی ہی بہت حیران اور پریشان ہو کر قدرت کا یہ عجوبہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے میں ایک خوش شکل نوجوان داخل ہوا جس کی شکل بالکل ہو بہو ہمارے بابا جیسی تھی۔ وہ بڑے پروفیشنل انداز میں مسکراتا ہوا ہم سے ملا اور پھر بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ ہم سے ہمارا گھر خریدنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم نے اپنے گھر کی ڈیمانڈ بہت ہائی فائی رکھی اور ڈیلر اسے بہت کم داموں میں خریدنے پر تیار ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ مشتاق صاحب نے گھر خریدنے میں اپنی دلچسپی ظاہر کی۔ اگلے کچھ روز میں ہی ہماری ڈیل فائنل ہو گئی اور ہم نے وہ گھر بیچ دیا۔ مشتاق صاحب نے بڑی خوش طبعی کے ساتھ تمام معاملات طے کی۔ اس روز جب ہم اپنا گھر بیچ کر وہاں سے واپس ہو رہے تھے، میں نے مشتاق صاحب کو اچانک ایک ضروری بات کا کہہ کر میٹنگ روم میں روک دیا
اور وہاں موجود تمام لوگ جا چکے۔ میں اسے پوچھنے لگا، سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اشفاق صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں اور وہ کب سے یہاں پر موجود ہے؟ مشتاق صاحب کی نظروں میں ایک دم سرد مہری ابھر کر آ گئی اور وہ بڑے مضبوط لہجے میں کہنے لگا، بابا بالکل اسی طرح سے یہاں پہنچتے تھے جیسے 3 سال پہلے آپ لوگوں نے انہیں اولڈ ہوم میں پہنچایا تھا۔ میرا ان سے وہی رشتہ ہے جو آپ لوگوں کا ہے، وہ میرے بھی بابا ہے۔ میری ماما سارا اشفاق اس اولڈ ہوم ایج کی ٹرسٹی ہے جہاں پر آپ لوگوں نے میرے بڑے والد کو داخل کروایا تھا۔ ایک روز وزٹ پر جب ماما وہاں گئی تو انہوں نے بابا کو دیکھا اور فوراً انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ہم پر یہ سن کر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ مشتاق ہمارا ہی چھوٹا بھائی ہے۔ میں اور ریحان بھائی اٹھ کر فوراً اس سے گلے ملنے لگے تو اس نے سختی سے ہمیں روک دیا اور کہا کہ میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اور ویسے بھی ہم لوگوں کا آپس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ وہ رشتہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میری ماما کو دھکے دے کر میرے باپ نے ان کے گھر سے نکالا تھا اور آپ لوگوں نے میری ماں پر جھوٹے الزام لگائے تھے۔ آج وہی بیوی ان کے کام آ گئی تھی۔ میں ساری عمر سوچتا رہا کہ میں اپنے بابا سے ملوں گا تو ہرگز ان سے بات نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیسے میری ماں کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میں بابا سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اتنی بڑی غلط فہمی کر چکے ہیں کہ اب ان کے لیے کوئی سزا بچی ہی نہیں ہے۔ مشتاق کا ایک ایک لفظ ہمیں شرمندہ کر رہا تھا، اور پھر اس نے بڑی بے رخی کے ساتھ ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ سالوں بعد ہمیں احساس ہوا تھا کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ اور سارا امی کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ ہم دونوں بھائی اپنے والد اور والدہ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ہم ایک امید پر بابا کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے پیروں میں بیٹھ گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے، لیکن بابا نے سختی سے ہمیں معاف کرنے سے انکار کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تم لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی سال تنہا گزار دی، کبھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہاری ماں کے جانے سے تم تنہا ہو گئے، لیکن تم نے مجھے کس بے دردی کے ساتھ مجھے میرے ہی بنائے ہوئے اس گھر میں سے بے دخل کر دیا تھا جو میں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے وہاں پر سارا مل گئی جس نے مجھے واپس زندگی میں میرا کھویا ہوا مقام لے کر دیا، ورنہ شاید اب تک تو میں ان دیواروں میں گھٹ گھٹ کر دم توڑ چکا۔ ہم لوگ ابھی بابا کی کرسی کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور وہاں پر ایک پروقار سی خاتون سنہری فریم کا چشمہ لگائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی، ہم دونوں بھائی اٹھ کر ان کی طرف لپکے اور جا کر ان کے گلے لگ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھر جیسے ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں گلے سے لگایا۔ شاید اسی کو کہتے ہیں کہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ جب ہم نے ان سے معافی مانگنی چاہی تو انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کو اگر بھول بھی جائے تو وہ یہ حرکت نہیں بھول سکتی کہ تم لوگوں نے جو سلوک اشفاق صاحب کے ساتھ کیا، میں تمہیں اس پر کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم لوگوں نے میری قربانی اور میرے جذبات کی توہین کی۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے برسوں گمنامی میں رہ کر محنت کی اور اپنے بیٹے کو سب سے چھپا چھپا کر پالا۔ آج وہ اس مقام پر کھڑا ہے کہ تم اپنے باپ کی زمینیں اور جائیدادیں بیٹھتے پھر رہے ہو اور وہ تم سے خرید رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت، لیکن تم لوگ تو یہ بات ہی بھول گئے تھے کہ ماں باپ کے بغیر اس دنیا میں اولاد کا کوئی نام اور مقام نہیں ہوتا۔ ہم دونوں بھائیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ بے شک ان کے سارے گلے شکوے جائز تھی، مگر اب وہ ہمیں کفارہ ادا کرنے کی بھی اجازت دینے پر تیار نہیں تھی۔ ہم لوگ تکے تکے قدموں سے اپنے گھر واپس پہنچ گئے، جو اب ہمارا گھر نہیں رہا تھا بلکہ ہمارے چھوٹے بھائی مشتاق کی ملکیت بن چکا تھا۔ ہم نے بڑے کڑوے تیوروں کے ساتھ اپنی بیویوں کو کہا کہ وہ اپنا سامان پیک کر کے اس گھر کو خالی کرنے کی تیاری کرے، اور اب ہم لوگ دبئی نہیں جا رہے بلکہ یہی پاکستان میں ہی اپنی حیثیت کے مطابق گھر لے کر رہائش اختیار کر لیں گے۔ یہ سن کر تو ہماری بیویوں نے بہت واویلا کیا اور آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر اب ہم دونوں بھائی مزید بے وقوف نہیں بن سکتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری دونوں بیویاں ہم سے ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی۔ ہم دونوں بھائی مسکرانے لگے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ان کے میکے میں ان کا ایک ایک دن بھی گزارا نہیں ہے۔ وہ خود ہی 4-5 دن میں واپس پلٹ کر آ جائے گی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔
بابا تو ہم سے ناراض تھے لیکن اپنے پوتے اور پوتیوں کے بغیر اداس تھے۔ ہم بچوں کے بہانے بار بار بابا سے ملنے پہنچ جاتے تھے تو بابا بچوں کو اپنے پاس روک لیتے اور ہمیں بڑی بے روکی سے جانے کا کہتے تھے۔ ہم لوگ اب اس بات کا برا نہیں مناتے کیونکہ ہم نے ہی اپنے باپ کا دل توڑ کر اس حال میں پہنچایا ہے۔ چاہے بابا اب ہم کو اپنے جائیداد سے بھی بے دخل کر دے